قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا لوگوں پر اللہ کے واسطے حج بیت اللہ فرض ہے اس شخص پر جو وہاں جانے کی مکمل استطاعت رکھتا ہو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں جانے کی مکمل استطاعت رکھتے ہوں، اور اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا اور اس کے بغیر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے اختیار ہے چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ اللہ کے حبیب کی سخت وعید ہے۔ پہلی آیت میں اللہ جل مجدہ نے متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ بیت اللہ کا حج فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں ہو کہ بیت اللہ کا جو حج ہے وہ صاحب استطاعت پر ہے، جو مالی وسعت رکھتا ہو اور وہاں پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اور فرض نماز یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو ہر حال میں اور ہر صورت میں ادا کرنا لازم ہے اور ضروری ہے، البتہ فرض دونوں ہی ہیں۔ اور اس میں جو کوتاہی کرے، کمزوری اختیار کرے، باوجود ہے کہ اس کی استطاعت بھی ہے، اللہ جل مجدہ نے ہر طرح سے اس کو نوازا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ بیت اللہ کے حج میں کوتاہی کرتا ہے تو ایسی صورت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی سخت وعید اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی۔ تو جن کو اللہ جل مجدہ نے استطاعت دی ہو اور اس پر حج بیت اللہ فرض ہو تو اس کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس مال کی محبت کو باہر نکال کر اللہ کے گھر کے اندر پہنچنے کی مکمل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں حج بیت اللہ کے فضائل پر، صرف ایک عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا ہے اور اس سے کوئی اور غرض نہیں ہوتی، محض بیت اللہ کے حج کے لیے وہ جاتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ جب واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی باہر نکل کے آیا ہے، بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہاں پر جا کر صحیح معنی میں حج کرے، فضولیات اور لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کا حج کر کے آنے والا بھی بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے حبیب کا ارشاد گرامی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے حج کرنے والے شخص کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ، جو شخص بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا ہے یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اور فرمایا کہ وہ حاجی جب دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کرے تو یا اللہ ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما۔
حاجی کی بھی مغفرت فرما، اس کے لیے بھی دعا فرمائی، اور حاجی وہاں جا کر جن جن لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کی بھی ان حاجیوں کے ساتھ مغفرت فرما۔ یہ ہے بیت اللہ کے حج پر جانے والوں کے لیے اجر و ثواب۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس کے لیے تو الگ وقت درکار ہے، لیکن یہاں پر چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ہم نے سامنے رکھا ہے اور اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اس لیے اس سے جو بنیادی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں، ان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم کا حکم بیان ہوا، دوسرا اللہ کے پیغمبر کی حدیث حج بیت اللہ فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے والے شخص کے لیے بیان فرمائی، اس کا تذکرہ ہو گیا، اور جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور کر رہا ہے اس کے لیے مغفرت خداوندی کا وعدہ ہے۔ اب اس کے کچھ آداب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ جب آپ بیت اللہ کے حج کے لیے جائیں تو وہاں کے کچھ آداب ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ ویسے تو بہت سارے آداب ہیں، لیکن چند ایک کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، میں بھی مختصراً ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ پہلا ادب ارشاد فرمایا جب آپ حج کے لیے جائیں تو فرمایا سفر حج کے لیے زاد راہ، توشہ مراد یہ ہے کہ پیسہ وغیرہ اور وہاں پر جو تمہاری ضروریات پوری ہونی ہیں اس کے لیے حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے حلال کا ہونا، یہ نہ ہو کہ حرام کی آمدنی ہے، حرام کا اکٹھا ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے لوٹ رہا ہے، کبھی اس کا حق مار رہا ہے، کبھی اس کا، اور وہ پیسہ لے کر چلو جی میں بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کے حج کے لیے جاؤ تو حلال آمدن کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کسی نیک اور اچھے دوست کا انتخاب بھی کرو، کسی اچھے ساتھی کا انتخاب کر لو۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جب تم وہاں چلو گے جاؤ گے ممکن ہے کہ تم سے وہاں پر کوتاہیاں ہوتی ہوں، کمزور انسان ہے، عاجز ہے، کوئی گناہ ہو جائے، پاؤں تمہارا پھسل جائے، کسی غلط کام میں کہیں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، وہاں تم مبتلا ہو جاؤ، تو یہ نیک صالح دوست یار اگر تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں وہ روکنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی تم غلط رستے پر چل رہے ہو، رک جاؤ، یہ کام اللہ کے اس گھر میں مت کرو، یہ گناہ ہے، جہاں تم جا رہے ہو یہاں پر بدنظری کا اندیشہ ہے، تم اپنے نظروں کی حفاظت کرو، وہ تمہیں غلط جگہ پہ جانے سے روکے گا، جہاں پر گناہ کا اندیشہ ہو وہاں پر تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو حلال آمدن ہو اس کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ اس سے تمہارا قلب منور ہو جائے گا، قلب میں نورانیت پیدا ہوگی، اور اچھے اور نیک صالح دوست کو لے جانے کی کوشش کرو کہ کہیں تمہارے اندر کوئی لغزش پیدا ہو جائے، کوئی کوتاہی اور گناہ ہو جائے تو وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے کہ بھائی رک جاؤ اور غلط راستے کی طرف مت جاؤ، گناہ کی طرف مت جاؤ، تو یہ تمہاری وہ رہنمائی کرے گا۔ یہ ایک بنیادی ادب انہوں نے لکھا ہے اور ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ سفر پر جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے زاد راہ ختم ہو جائے، خرچہ ختم ہو جائے، یا خرچے کے علاوہ جب آپ جا رہے ہوں راستے میں کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو دقت پیدا ہو جائے، مشکل پیدا ہو جائے، تکلیف پہنچ جائے، تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور خوشی خوشی اس کو قبول کرنا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنے محبوب کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی عام بندے کے گھر کی طرف نہیں بلکہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہاں محبوب کے گھر کی طرف جاتے وقت اگر تمہیں راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کہیں گر جاتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، زاد راہ نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں تم نے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا، بلکہ خوشی خوشی چلنا ہے کہ کوئی نہیں، بھوک بھی برداشت کر لوں گا، پیاس بھی برداشت کر لوں گا، کوئی زخم لگ گیا ہے تو زخم بھی برداشت کر لوں گا، رستے میں کہیں گر گیا ہوں، چوٹ لگ گئی ہے وہ بھی برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو محبوب کے گھر کی طرف تو انسان ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اور وہ اپنے محبوب تک ہر طرح پہنچنے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ ارادہ کر لے اور جائے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو برداشت کر لے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہاں پر جا کر فحش گوئی، فضول باتیں، لغویات میں نہ پڑیں۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور اس کے علاوہ سنتے بھی رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ بیت اللہ کے حج کے لیے جو جاتے ہیں فارغ اوقات ہوں، وہاں گپیں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، دنیا جہان کے سلسلے وہاں پر ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ بیت اللہ کے حج کے لیے لوگ گئے اور عرفات کے میدان سے فارغ ہو کر مینا میں آئے، مینا میں چند لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور احرام کی حالت میں تاش کھیل رہے ہیں، وہاں پر تاش کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک واقعہ اور ایک منظر ہم نے دیکھا، اس طرح اور بے شمار اس طرح کے واقعات جو وہاں جا کر لوگ فضولیات میں اور لغویات میں مشغول رہتے ہیں۔ تو فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہاں جا کر لغویات، فضولیات میں اپنا وقت مت ضائع کرو، وہاں پر لڑائی جھگڑوں میں اپنے وقت کو مت ضائع کرو، بلکہ جس مقصد کے لیے گئے ہو وہ مقصد میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگو کہ میں اتنی دور سے آیا ہوا ہوں، مشقت برداشت کر کے آیا ہوا ہوں، اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں، پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے، پھر مجھے مالی استطاعت ہو یا نہ ہو، پھر پتہ نہیں صحت ہو یا نہ ہو، میں آ سکوں یا نہ آ سکوں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ وہاں پر جا کر لغویات، جھگڑے، فضولیات میں اپنا وقت ضائع مت کرو، جتنے بھی ارکان ہیں وہ ادا کر لو، وقت تمہارے پاس بچتا ہے اس کو ذکر اللہ میں لگا لو، قرآن کی تلاوت میں لگا لو، نوافل میں لگا لو، بیت اللہ کا طواف اور زیادہ کر لو، اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا چوتھا ادب کہ راستے میں جب جاؤ تو اپنے اندر وسعت پیدا کرو، اپنے اندر وسعت پیدا کرو کہ سفر پہ جا رہے ہو، عظیم سفر ہے، اللہ کے گھر کا سفر ہے، محبوب کے گھر کا سفر ہے، تو اپنے دل میں وسعت پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی ملازم جا رہا ہے، تمہارے ساتھ اگر کوئی دوست جا رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی رشتہ دار وغیرہ جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ خوشی سے ملو، خوشی کے ساتھ سفر کرو، ان پر اگر ہو سکتا ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ نرم لہجے میں، خوبصورت انداز میں گفتگو کرو، اس لیے کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو تو اپنے محبوب کو تو حاصل کر رہے ہو، تو محبوب سے متعلق محبوب کے جو بندے ہیں ان بندوں کے ساتھ تم تنگی والا معاملہ کرو، ترشروئی والا معاملہ کرو، سختی کا معاملہ کرو، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ نرم مزاجی سے بات کرو، اچھے سلیقے سے بات کرو، وسعت کا مظاہرہ کرو، خرچ کرنے کی فکر کرو، تاکہ تمہارا یہ ساتھی، نوکر، ملازم، دوست، بہن، بھائی، بیوی، کوئی بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ خوشی خوشی سفر کرے اور ان کو کسی قسم کی کوئی دقت وغیرہ پیش نہ آئے۔ اگلا ادب ارشاد فرمایا کہ جب تم سواری پہ چلو تو شان و شوکت والی سواری پہ مت چلو۔ یہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اب تو خیر ہوائی جہاز ہیں، اس پر لوگ سفر کرتے ہیں، اس زمانے میں دور دراز سے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب تم سفر کرنے لگو اور سواری پہ بیٹھو
تو بہت شان و شوکت والی سواری پہ ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کی، بلکہ ٹھیک ہے سواری تمہیں مل گئی ہے، اچھی سواری ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس سواری سے راستے میں اترتے رہو، راستے میں تھوڑا اترتے رہو اور پیدل بھی تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے رہو، تاکہ تمہاری وجہ سے اس سواری کو بھی آرام مل سکے، تمہاری سواری کو بھی تھوڑا آرام مل سکے۔ اور تم خود جب چہل قدمی کرو گے اور پیدل چلو گے تو اس سے تمہارے اعضاء بھی چست رہیں گے، تمہارے اندر وہ سواری پہ بیٹھ کر جو سستی آئے گی وہ سستی بھی ختم ہو جائے گی، تو تھوڑی سی چستی پیدا ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کھلیں گے، دماغ کھلے گا، پیدل چلو گے، صحت اچھی ہوگی، تو اس سے جانور کو بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے سواری پہ کچھ ٹائم سوار بھی ہو جاؤ اور کچھ ٹائم پھر پیدل چلو، تاکہ آپ کو بھی سکون اور راحت ہو اور تمہاری سستی دور ہو، اور اسی طریقے سے جس سواری پہ تم سوار ہو وہ سواری بھی زیادہ مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ چند آداب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے ہیں بیت اللہ کے حج پر جانے والوں کے لیے، یہ آداب ہیں، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر بیت اللہ کا اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اگلی باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں وہ مشروعیت حج کی ہے کہ حکمت کیا ہے، اور ارکان حج کی جو مشروعیت ہے اس کا راز کیا ہے۔ حج کی جو ارکان ہیں، ان بیت اللہ کے حج کے جو آپ ارکان ادا کر رہے ہیں اس میں راز کیا ہے۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ اس کو تشبیہ دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر آخرت کے ساتھ۔ بڑی عجیب تشبیہ دی ہے کہ جب تم بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہو، اس سفر کو تشبیہ دی ہے انہوں نے سفر آخرت کے ساتھ، کہ جس طریقے سے تم بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہو اسی طریقے سے سفر آخرت بھی ہے۔ اور وہ سفر آخرت کیسے ہے کہ جب تم بیت اللہ کے حج کے لیے نکلتے ہو، رخصت ہوتے ہو، تو اہل و عیالوں کو چھوڑ رہے ہو، بیوی بچوں کو تم چھوڑ رہے ہو، اور سفر حج کے لیے جب تم جا رہے ہو تو ان کو جب چھوڑ رہے ہو تو اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اور تم رخصت ہو رہے ہوگے تو تم اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ رہے ہوگے، جس طریقے سے بیت اللہ کے حج کے لیے تم جا رہے ہو اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ صورت اور منظر بیان فرمائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم پھر جب سفید لباس پہن رہے ہو، احرام باندھ رہے ہو، تو ذہن میں یہ رکھو کہ آج میں بیت اللہ کے سفر پہ جا رہا ہوں اور میں یہ سفر پہ یہ احرام باندھ رہا ہوں، تو آخرت کا منظر ذہن میں رکھو، موت کو یاد رکھو کہ جس طریقے سے تم نے گھر والوں کو چھوڑا، اسی طریقے سے اب تم جب آخرت کے سفر کی طرف جاؤ گے تو تم بھی سفید لباس پہن کر یعنی کفن پہن کر دنیا سے جا رہے ہو۔ یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ اور پھر جب آپ سواری پہ سوار ہو گئے اور جنگل و بیابان کو آپ طے کر رہے ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، تو یہ راستہ جو آپ طے کر رہے ہیں، دشوار گزار گاٹیاں ہیں، جنگل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ طے کر کے پھر تم اپنی منزل تک پہنچو گے، تو مرنے کے بعد تم قبر تک جب پہنچو گے تو قیامت کے دن تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس قبر کی زندگی کو گزارنا ہے، اس مرحلے کو طے کرنا ہے، تم نے یہاں سے پھر آگے چلنا ہے، یہاں تم نے انتظار کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب تم اپنی منزل تک پہنچو گے، راستے میں جنگل و بیابان ہے، تو جنگل و بیابان میں ہو سکتا ہے راہزن ہوں، ڈاکو ہوں، آپ کو پریشان کرنے والے ہوں،
تو قبر میں جب آپ ہوگے وہاں پر منکر و نکیر ہوں گے، ان کو اپنے سوالات کا جوابات بھی تم نے دینے ہوں گے۔ تو جنگل میں رہزن اور ڈاکو وغیرہ ہیں، یہاں قبر میں فرشتے ہیں۔ جس طرح ڈاکو کو آپ نے جواب دینا ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ سے چھینیں گے، اسی طریقے سے قبر کے اندر منکر و نکیر ہوں گے، وہ آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہاں جب تم منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ طے کرو گے تو راستے میں ہو سکتا ہے شیر بھی آ جائے، درندہ بھی آ جائے، سانپ بھی آ جائے، یہ ساری چیزیں راستے میں ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ آ جائے۔ تو یہی چیز ذہن میں رکھو کہ قبر کے اندر بھی بچھو آ سکتے ہیں، سانپ آ سکتے ہیں، اور طرح طرح کے اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں آ سکتی ہیں۔ پھر منزل تک تم آخر تک جا کر اپنے مقام تک پھر پہنچتے ہو۔ ان مراحل کو تم طے کر کے پھر اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ اسی طریقے سے آخرت کا بھی سفر ہے کہ اتنے مراحل تم طے کر کے کہ پھر آخر قیامت کے دن تک پہنچو گے اور پھر اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حج کے سفر کی تشبیہ آخرت کے سفر کے ساتھ انہوں نے دی ہے، تاکہ ایک حج پہ جانے والا شخص اپنے ذہن میں جہاں اس سفر کو رکھتا ہے وہاں پر وہ آخرت کے سفر کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ ایک سفر وہ ہے، ایک سفر یہ ہے، دونوں اسی طریقے سے ہوتے ہیں، ان کی رخصتی اسی طرح ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ حج بیت اللہ کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب قائم کیا، اور اس میں کچھ راز کی باتیں انہوں نے ذکر فرمائی، کچھ آداب ذکر فرمائے، قرآن کریم کی آیت کا تذکرہ کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حج بیت اللہ نہ کرنے والوں کے لیے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہاں جانا نصیب فرمائے، اور آداب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کی بھی